کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے کا جھوٹا تاثر دینے کے لیے سری نگر میں G20 سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں نظر بند شبیر احمد شاہ نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط میں ان پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں بھارت کو مجوزہ اجلاس کے انعقاد سے روکیں۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے انعقاد سے دونوں عالمی فورمز کی ساکھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچے گا۔ شبیر احمد شاہ نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ اور OIC تنازع کشمیر کے حتمی حل کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں بشمول خادم حسین اور سید سبت شبیر قمی نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں نئی دہلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اس بیان کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا جس میں انہوں نے جموں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا تھا۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارتی حکمران اپنے بے بنیاد بیانات سے جموں کشمیر کی اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ادھر خصوصی تحقیقاتی یونٹ نے ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کرنے پر محمد اسحاق ملک کے گھر کو ضبط کر لیا۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے سری نگر کے علاقے حبکدل میں ایک مکان پر چھاپہ مارا، مکینوں کو ہراساں کیا اور جائیداد کی دستاویزات، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا۔ بھارتی فوجیوں نے اسلام آباد، پلوامہ اور کپواڑہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ مقبوضہ کشمیر کی سول سوسائٹی کے کارکنوں نے ایک مشترکہ بیان میں گرفتاریوں، املاک اور جائیداد ضبط کرنے، جبری بے دخلی اور مسمار کرنے کی مہم اور مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ پر مودی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ دریاسنا جموں کشمیر کانگریس کے صدر وقار رسول وانی اور ورکنگ صدر رمن بلا سمیت کئی کارکنوں کو جموں میں مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف گورنر ہاؤس تک مارچ کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔